ان کے پاس پہنچ چکی ہے امم ماضیہ کی وہ خبریں جن میں عبرت کا سامان ہے، اور قرآن اعلیٰ درجے کی دانش مندی کی باتیں ہیں، اور قرآن اعلیٰ درجے کی دانش مندی کی باتیں ہیں، مگر نتائج اعمال سے آگاہ کرنے والوں کی باتیں رائگاں ہی جاتی ہیں۔ کیا کہا قرآن نے کہ حکمت بالغہ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم۔ قرآن اعلیٰ درجے کی حکمت بالغہ دانش مندی کی باتیں ہیں، مگر نتائج اعمال سے آگاہ کرنے والوں کی باتیں رائگاں ہی جاتی ہیں۔ فما تغنی النذر فتول عنہم، پس ان سے رخ پھیر لیں، ان سے اعراض کر لیں، رخ پھیر لیں، اور وہ یاد کریں جس دن بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز یعنی میدان حشر کی طرف بلائے گا۔ یاد کرے جس دن ایک بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز یعنی میدان حشر کی طرف بلائے گا، اس دن ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی، اس دن ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ قبروں سے نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں، کأنہم جراد منتشر، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں، یعنی کثرت اور بے ترتیبی میں تیزی سے چل رہے ہوں گے، مہطعین، تیزی سے چل رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف۔ منکرین کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، منکرین کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے، اس کی تیاری، اس لیے اس کی تیاری ابھی سے کر لو۔ اور تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے توحید کو اپنا لو، رسالت پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور اس کے مطابق اعمال کرو۔ اس کے بعد کیا آیت ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ کذبوا فا تفصیلیہ ہے، تکذیب کی تفصیل۔ ازدجرہ جیسے ماضی مجہول ہے، ازدجار جھڑکنا، ڈانٹنا، جیسا ابھی آ چکا ہے۔ منہمر اس میں فاعل انہمار سے خوب برسنے والا، عیوناً تمیز ہے، اصل عیون الارض تھا۔ قرآن دسر دسار کی جمع، دسر دسار کی جمع، کیل جو لکڑی میں ٹھوکی جائے۔ مدکر کہ اصل مدکر تھا، پہلے تا کو دال سے بدل دیا، پھر دال معجمہ کو دال محلمہ سے بدلا، پھر دونوں میں ادغام کیا۔ مادہ ذکرہ ہے ادکار، نصیحت قبول کرنا۔ نذر مصدر مفرد فعول کے وزن پر، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا۔ ان مکہ والوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، قوم نوح نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے نوح کی تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے نوح کی تکذیب کی، اور انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، اور دھمکایا گیا، اور وہ دھمکایا گیا، وازدجر وہ دھمکایا گیا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں ہار گیا، اس نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب، مغلوب یعنی ہارنے سے مراد، فانتصر تو میری مدد فرما۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں ہار گیا، پس آپ بدلہ لیں، فانتصر بدلہ لینا۔ پس ہم نے آسمان کے موسلادھار برسنے والے دہانے کھول دیے، ہم نے آسمان کے موسلادھار برسنے والے دہانے کھول دیے، اور زمین سے چشمے ابل پڑے، اور زمین سے چشمے ابل پڑے، پس دونوں پانی اس کام کے لیے مل گئے، دونوں پانی اس کام کے لیے مل گئے۔ وحملنا على ذات وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ بس دونوں پانی اس کام کے لیے مل گئے جو تجویز کیا جا چکا تھا، على امر قد قدر
جو تجویز کیا جا چکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا۔ ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، بدلہ لینے کے لیے اس شخص کا جس کا انکار کیا گیا، نوح علیہ السلام۔ اور ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ حل میں مدکر، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پس دیکھو میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا کیسا رہا، میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا کیف کان عذابی ونذر، میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا کیسا رہا، یعنی اللہ کی وعید واقع بن کر رہی۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حل میں مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تعلیمات کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے آیات ہیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلایا اور عاد نے بھی جھٹلایا، پس میرا عذاب اور میری دھمکی کیسی رہی؟ عذابی و نذر، میرا عذاب اور میری دھمکی کیسی رہی؟ ہم نے ان پر ایک دن میں جو آخری دن تک منحوس تھا سناٹے کی ٹھنڈی ہوا جاری چھوڑی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحِسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے ان پر ایک دن میں جو آخری دن تک منحوس تھا سناٹے کی ٹھنڈی ہوا چھوڑی، جس نے لوگوں کو اکھاڑ پھینکا جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر، منقعر اس میں فاعل انقعار سے جڑ سے اکھڑنا، قعرہ اس کا مادہ، جیسے وہ جس نے لوگوں کو اکھاڑ پھینکا جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، پس میرا عذاب اور میری دھمکی کیسی رہی؟ فکیف کان عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور واقعی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ منحوس دن انہی کے حق میں تھا جو لوگ مہینے کے آخر بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ غلطی پر ہے۔ تمام ایام ایک جیسے ہیں، ان کے اعمال کے اعتبار سے یہاں پر منحوس کہا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذبت ثمود بالنذر فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه، بشر منصوب علی شریط التفسیر ای نتبعه، بشرن کے عامل کی تفسیر ہے۔ منا اور واحد دو صفتیں ہیں، اصل میں سعر کے معنی آگ بھڑکانے کے ہیں، جب دماغ میں گرمی ہو جاتی ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، بئی اعتبار وہ جنون کے لیے مستعمل ہے۔ اشر اس صفت مشبہ، بہت زیادہ اترانے والا، بڑائی کرنے والا، اور فطرت مفعول له، استبر باب افتعال سے تا سے بدلی ہوئی۔ قرآن کریم کی آیات ہے کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، یعنی نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، ایک نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، کیونکہ اصل دین میں سب انبیاء بہرحال متفق ہیں۔ بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے تنہا ایک بشر کی پیروی کریں؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، کیا ہم اپنے جیسے ایک تنہا بشر کی پیروی کریں؟ تب تو ہم بلا شبہ گمراہی اور جنون میں ہیں، انا اذا لفی ضلال وسعور، تب تو بلا شبہ ہم گمراہی اور جنون میں ہیں۔ یعنی صالح ہم ہی جیسے کا، حضرت صالح ہم ہی جیسے کا آدمی ہیں، فرشتے نہیں ہیں اور اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہے۔ اب اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو ہم بیوقوف ٹھہرے،
اچھا کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وہی نازل کی گئی؟ اولقی ذکر علی من بیننا بل هو کذاب اشر، کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وہی نازل کی گئی؟ یعنی پیغمبری کے لیے بس وہی ایک رہ گیا تھا، وہی مل گیا تھا، بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخ باز ہے، یہ ان کا الزام تھا۔ نبوت کا ڈھونگ رچ رہا ہے اور خواہ بڑائی مارتا ہے، یہ نعوذ باللہ آپ کے حضرت صالح علیہ السلام پر الزام تھا قوم کا۔ اللہ جواب دیتے ہیں ان قریب آئندہ کل ان قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے، کون بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان کو آئندہ کل ان قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی باز کون ہے۔ إِنَّ مُرْسِلُ النَّاقَةِ، یہ اٹھنے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، چونکہ سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا معجزہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی چٹان سے اٹھنے نکالو۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کی جانب سے فوراً چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اٹھنے کا بچہ نمودار ہوا، اور یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوا۔ قرآن کریم کی آیت اس کی طرف اشارہ کریے۔ تعاۃ الرجل، کوئی چیز اوپر سے لینے کے لیے پیروں کی انگلی پر کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھانا، یہ طاعت ہے۔ اور عقر یعقر البعیر، اونٹ کو بوقت ذبح قابو میں کرنے کے لیے ایک ٹانگ کاٹ دینا تاکہ وہ گر جائے۔ حشیم صفت مشبہ بمعنی اسم مفعول، سوکھے کاٹے ہوئے ٹولے یعنی گھاس پھوس وغیرہ۔ محتضر اسم فاعل احتضار سے باڑ بنانا۔ حضر مادہ اس کا، حضرت لکڑی والے باڑ وغیرہ جہاں لکڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ کذب ثمود، یہ قرآن کریم کے فنادوا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، یعنی چٹان سے اونٹنی برآمد ہوگی، بس آپ انتظار کریں اور صبر کریں اور دیکھتے رہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور ان کو بتا دیں کہ پانی ان کے درمیان بانٹا ہوا ہے، پانی پینے پر معاملہ چلا تھا جھگڑے کا، اور ان کو بتا دیں کہ پانی ان کے درمیان بانٹا ہوا ہے، ہر ایک اپنی باری پر آئے، اونٹنی کا بچہ اپنی باری پر آئے پانی پئیں گا، اونٹنی اپنی باری پر آئے پانی پئیں گی، اور ان کے مویشی ان کے باری پر آئے اور پانی پیے، دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور ایک دن ان کے جانور آئے، ایک دن اونٹنی آئے، بس انہوں نے اپنے رفیق کو پکارا، یعنی تیار کیا۔ رفیق سے مراد جس نے اونٹنی کے کوچے کاٹے، قزار بن سالف اس کا نام ہے، اس نے وار کیا، پس مار ڈالا، یعنی بدکار عورت نے اپنے آشنا کو تیار کیا، اس نے حرکت کی، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا دھمکانا۔ قزار بن سالف بدبخت تھا اس قوم کا، اس نے اونٹنی کے کوچے کاٹے اور اونٹنی کو ہلاک کیا، اس کی طرف قرآن نے کہا ہے جی، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا دھمکانا۔ اور آگے فرماتے ہیں پس ہم نے ان پر ایک چیخ چھوڑی، ہم نے ان پر ایک چیخ چھوڑی، یعنی زلزلے کی بھیانک آواز آئی، پس وہ کانٹوں کی باڑ بنانے والے کے، کانٹوں کی باڑ بنانے والے کے بچے ہوئے چورے کی طرح ہو گئے، بھوسے کی طرح۔ اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، نصیحت لینے والا؟ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیات ہیں کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمۃ من عندنا كذلك نجزی من شکر۔ نعمت یہ نجیناہم کا مفعول مطلق ہے، دونوں باہم ہیں، نجات دینا۔ تمارو ماضی جمع مذکر غائب، تماریون باہم جھگڑنا ایک دوسرے کا۔ راودہ مراودتاً پھسلانا، راودت ہو جیسے ایک جگہ پر سورہ یوسف میں ہے۔ مستقر اس میں فاعل مسلسل کے دائمی کے معنی میں۔ لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، صدوم اور مضافات کی بستیوں کی طرح مبعوث کیے گئے تھے،
اور ہم نے پیچھے بتایا آپ کو کہ یہ قوم تلذذ بالمثل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر وہ نہیں مانے، تو فرشتے نوجوانوں کی صورت میں عذاب کے لیے آگے، لوگوں نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو چوپٹ کر دیا، اندھا کر دیا، اور پھر فرشتوں کے حکم سے لوط علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ آخر شب میں بستی سے نکل گئے۔ پیچھے فرشتوں نے ان بستیوں کو برباد کر دیا۔ آج وہاں بحر مردہ ہے، بحر موت جسے کہتے ہیں، میت، اور اس کو بہرحال عبرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے۔ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چھوڑی، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چھوڑی، یعنی زیر زمین، اور اس سے اوپر کی مٹی پر جیسے پتھر اوپر سے آتے ہیں، ہاں جی، اور ان پتھروں نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پتھر برسانے والی ہوا جیسے اولے برستے ہیں ایسے ہوا بالکل، پر لاوا پھٹا تو زمین کا اوپری حصہ فضا میں بکھر گیا، اور ہوا نے ان کنکروں کی بارش برسا دی جس سے برباد ہو گئے۔ یہ معاملے کا ظاہری پہلو تھا، اور در پردہ فرشتوں کا ہاتھ تھا اللہ کی طرف سے۔ مگر لوط کے گھر والے بچ گئے کیونکہ آخر شب میں بستی سے نکل گئے تھے۔ ہمارے فضل، ان کا بچنا بھی ہمارے فضل سے تھا، وہ اپنی کوشش سے نہیں بچے۔ اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں، من شکر، جس نے شکر کیا۔ اور واقعی یہ ہے کہ لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، اور ہر پیغمبر اللہ کے پکڑ سے ڈراتا ہے۔ بس انہوں نے رسولوں سے جھگڑا کیا، انہوں نے رسولوں سے جھگڑا کیا، ایک ساتھ جھگڑا، سب کے ساتھ جھگڑا ہے۔ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے لوط سے اس کے مہمانوں کو بارادہ بد لینا چاہا، انہوں نے لوط علیہ السلام سے اس کے مہمانوں کو بارادہ بد لینا چاہا، چونکہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو ان کو انسان خیال کر کے بہکانا چاہا، ان سے غلط کام کرنا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دی، ملیامٹ کر دی۔ اب لو چکھو میری سزا اور میری دھمکی، اب چکھو میری سزا اور میری دھمکی۔ یہ چھوٹی سزا ہے، بڑی سزا بہرحال قیامت کے دن ہوں گے اور باقی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ صبح سویرے ان پر دائمی عذاب آن پڑا، صبح سویرے ان پر دائمی سزا، دائمی عذاب آن پڑا۔ یہ بڑا عذاب ہے، ان کی بستیاں الٹ دی گئی اور اوپر سے پتھر برسا گئے، اور کہا گیا کہ پس چکھو میرا عذاب اور میرا دمکانا، چکھو میرا عذاب اور میرا دھمکانا۔ اور پھر اللہ فرما رہا آخر میں، واقعہ یہ ہے کہ فرعونیوں کے پاس پیغمبر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پہنچے ان کے پاس، انہوں نے ہماری ساری ہی نشانیوں کو جھٹلایا، فرعونیوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا، جیسے عصا، ید بیضا اور دیگر نشانیاں، تو پانی کا سیلاب، ٹڈی دل، یہ سب ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، قحط سالی وغیرہ کے۔ بس ہم نے ان کو پکڑا، زبردست پکڑنا، ہم نے ان کو پکڑا، زبردست پکڑنا، بس اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکا، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکا، سب کو بحر قلزم میں غرق آب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام کو بحر قلزم کے اندر غرق آب کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو چھوڑا اور نہ کسی کو باقی رکھا، اس لیے کہ انہوں نے بہرحال آپ کے نبی کی نافرمانی کی، اور جب نبی کی نافرمانی کی تو اللہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے ان کو تہس نہس کیا گیا۔ تو گویا کہ ان آیات میں اس کی طرح تذکرہ ہوا، اور اب آئندہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید تذکرہ فرماتے ہیں کہ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ زبر یہ زبور کی جمع ہے، کتاب، زبر الکتاب ان کتاب کا لکھنا،
ادھا یہ داہیتن کا اسم فاعل، امر مر کا اسم تفضیل. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ ایک آیت کا ہم ترجمہ کیے دیتے ہیں کہ اکفارکم خیر من اولئکم، کہ کیا تمہارے منکرین یعنی ساز و سامان میں امم ماضیہ سے بہتر ہیں، ساز و سامان میں امم ماضیہ سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی ہے؟ اگر ایسا ہے تو صلی اللہ سامنے. یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے والا جتھا رکھتے ہیں. قرآن جواب دیا عنقریب جتھا شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے. سیولون الدبر، عنقریب سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گا. اس لیے قرآن کریم کی آیات اشارہ کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ جنہوں نے انبیاء کے مشن کو نہیں مانا، تہس نہس کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس لیے انبیاء کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے، اور انبیاء کا پیغام ہے توحید، رسالت اور آخرت کی یاد دہانی. اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس کے بعد کی آیت پر انشاءاللہ کلام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.